کچھ رنگین چیتے آسمانی دنیا سے اترتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ شیر خان کی جنگل کی ندی میں نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں پانی میں۔ کچھ دیر بعد شیر خان کا چھوٹا بیٹا سمبا اپنے سپاہی کے ساتھ اسی ندی پر پانی پینے آتا ہے۔ جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو تبھی وہ رنگین چیتے اوپر آتے ہیں اور سمبا کو پانی میں ہی کھینچ لیتے ہیں اور شیر خان کے سپاہی سے کہتے ہیں، جب تک شیر خان ہمارا حق ہمیں واپس نہ کرے تب تک ہم اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے کہہ دینا ہمیں 2 دن کے اندر ہمارا وہ جادوئی ہیرا ہمیں واپس چاہیے، نہیں تو وہ اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ رنگین چیتے شیر خان کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر اس جنگل سے چلے جاتے ہیں اور شیر خان کا سپاہی تیزی سے بھاگتا ہوا آ کر ساری بات اپنے مہاراج کو بتاتا ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے کسی سے کسی کا جادوئی ہیرا نہیں چھینا ہے، تو پھر وہ چیتے کس جادوئی ہیرے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخر کیوں رنگین چیتے شیر خان کے بیٹے کو لے کر گئے اور وہ کس جادوئی ہیرے کی بات کر رہے ہیں؟ دراصل سبھی رنگین چیتے اپنی دنیا میں خوشی سے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک جادوئی ہیرا تھا جس کی طاقت سے وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ وہ جادوئی ہیرا بہت طاقتور تھا اور ادھر شیر خان کے جنگل میں اس کا دوست تباکی باغ بھی رہتا تھا۔ شیر خان کی خوشحالی تباکی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ شیر خان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک بار شام کے وقت تباکی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ تبھی ایک رنگین چیتا وہاں سے گزرا۔ رنگین چیتے نے اپنے جادوئی ہیرے کی مدد سے ایک اڑنے والا گھوڑا نمودار کیا اور وہ اس پر بیٹھ کر چل دیا۔ یہ سب کرتے تباکی نے رنگین چیتے کو دیکھ لیا اور وہ رنگین چیتے کا پیچھا کرتے کرتے انہی کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اور رات میں جب سبھی چیتے اس جادوئی ہیرے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں تو تباکی انہیں دیکھ لیتا ہے اور چپکے سے وہ جادوئی ہیرا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور اپنے جنگل لوٹ آتا ہے۔ اب شیر خان کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جادوئی ہیرا میں اسے لے جا کر دے دوں گا اور جب رنگین چیتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیرا شیر خان کے پاس ہے تو وہ شیر خان کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ پھر تباکی نے ایک شیر کی نکلی کھال پہن لی اور زخمی حالت میں پیڑ کے پاس لیٹ گیا۔ ادھر سے شیر خان اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب ایک شیر کو شیر خان نے زخمی حالت میں دیکھا تو وہ بولا، رانی، لگتا ہے یہ شیر کسی دوسرے جنگل کا ہے، لیکن یہ تو بہت زخمی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تب رانی اور شیر خان اس شیر کی کھال میں پڑے ہوئے تباکی کو اپنے گھر لے آئے۔ ان دونوں نے اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تباکی اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، تم نے میرا بہت دھیان رکھا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں یہ جادوئی ہیرا دیتا ہوں، یہ ہر کام میں تمہاری بہت مدد کرے گا۔ اور یہ جادوئی ہیرا تباکی نے اس طرح سے شیر خان کو دیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنے اوپر سے شیر کی کھال بھی اتار دی۔ اس طرح تباکی نے شیر خان کو پوری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ شیر خان بہت پریشان ہو رہا تھا کہ تبھی وہاں پر ایک بہت بڑا شیر آسمان سے اترتا ہے اور شیر خان سے کہتا ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ مجھے پتا ہے، لیکن وہ جادوئی ہیرا انہی رنگین چیتوں کا ہے جسے چرا کر تمہارا دوست تباکی لایا تھا، اور اس نے شیر کی وہ نکلی کھال پہن کر وہ ہیرا تمہیں دے دیا تاکہ سبھی رنگین چیتے غصے میں آ کر تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا دیں۔ یقین نہیں آتا تو اپنی آنکھیں بند کرو، تمہیں سب دکھ جائے گا۔ تب شیر خان آنکھ بند کر لیتا ہے اور اسے تباکی کی ساری کہانی دکھ جاتی ہے۔ تباکی میرا دوست میرے ساتھ ایسا کرے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اب اپنے بیٹے کو بچانا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، ہم وہ جادوئی ہیرا لے کر رنگین چیتوں کی دنیا میں جائیں گے اور انہیں ساری سچائی بتا دیں گے۔ تب وہ بڑا شیر خان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر آسمانی دنیا پر لے جاتا ہے اور وہ دونوں رنگین چیتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر شیر خان رنگین چیتوں کو تباکی کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں اور ان کا جادوئی ہیرا انہیں واپس کر دیتے ہیں۔
جس کی سزا ہم تمہیں دے رہے تھے۔ وہ گناہ تو تم نے کیا ہی نہیں تھا، ہمیں معاف کرنا بھائی۔ لیکن وہ غدار تباکی اب بچ نہیں پائے گا۔ تب رنگین چیتا اس جادوئی ہیرے کی طاقت سے اس جنگل میں پہنچ کر تباکی کو جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد سے شیر خان اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔